سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے سائیڈ ٹریک۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جولیا کے فلیٹ میں سیکرٹ سروس کے تمام ارکان موجود تھے۔ ویسے تو ان دنوں ان کے پاس کوئی کام تھا نہیں، اس لیے اکثر وہ ایک دوسرے کے فلیٹس پر اکٹھے ہو کر گپ شپ کرتے رہتے تھے، لیکن اس وقت ان سب کے یہاں اکٹھے ہونے کی وجہ تسمیہ X2 کا حکم تھا۔ X2 نے جولیا کو فون کر کے حکم دیا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کے تمام ارکان کو اپنے فلیٹ پر اکٹھا کرے۔ وہ عمران کو وہاں بھجوا رہا ہے جو ان سب کو ایسا آلہ دے گا جس سے ان سب کی کارکردگی میں آسانیاں مہیا ہوں گی۔ گو جولیا نے اس آلے کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن X2 نے مزید وضاحت کرنے کے بجائے رابطہ ختم کر دیا۔ چنانچہ جولیا نے باری باری سب کو فون کر کے X2 کا حکم پہنچایا تو تھوڑی دیر بعد ایک ایک دو دو کر کے وہ سب جولیا کے فلیٹ پر آ گئے تھے۔ جولیا اور صالحہ نے مل کر سب کے لیے چائے بنائی اور اس وقت وہ سب چائے پینے کے ساتھ ساتھ اس آلے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایسا کیا آلہ ہو سکتا ہے مس جولیا جس سے ہماری کارکردگی میں آسانی مہیا ہوگی؟ کیا کوئی نئے انداز کا پسٹل ہے یا کوئی گن ہے؟ صفدر نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا آلہ ہے جس سے فوری طور پر دوسرے کے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا، تنویر نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تم ہنس رہے ہو، جبکہ میرا خیال ہے کہ ایسے آلے سے واقعی ہماری کارکردگی مزید بہتر اور تیز ہو جائے گی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے تنویر، لیکن ایسا آلہ شاید ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکا کہ بولنے والے کی آواز اس میں داخل ہو اور اس آلے کو یہ معلوم ہو جائے کہ بات کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی آواز کی فریکوینسی تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب وہ سچ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز کی فریکوینسی دوسری ہوتی ہے۔ اس آلے میں ان فریکوینسیوں کو چیک کرنے کی مشینری ہوگی، چنانچہ مخصوص فریکوینسی سے آلہ معلوم کر لے گا کہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ تنویر اپنی بات پر اڑا رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو تنویر، میں نے بھی ایک سائنسی رسالے میں آواز کی فریکوینسیوں اور ان میں ہونے والے رد و بدل پر ایک تحقیقی مضمون پڑھا تھا۔ واقعی ایسا آلہ ایجاد ہو سکتا ہے اور اس سے یقیناً ہمیں بے حد فائدہ ہو سکتا ہے۔ صالحہ نے تنویر کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے کہا تو تنویر کا چہرہ اپنی بات کی تائید سن کر بے اختیار کھل اٹھا۔ لیکن کیا یہ آلہ عمران صاحب نے ایجاد کیا ہوگا؟ نعمانی نے کہا۔ عمران وہ کیسے ایجاد کر سکتا ہے؟ اس نے نہ جانے کس طرح DSc کی ڈگری لے لی ہے، اسے تو بس باتیں بنانی آتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جو بولتے زیادہ ہیں وہ احمق ہوتے ہیں۔ تنویر نے فوراً ہی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بزرگوں کا یہ قول عمران صاحب پر فٹ نہیں آتا۔ عمران صاحب واقعی بولتے بہت ہیں اور بہرحال احمق بھی نہیں ہیں۔ صفدر نے کہا تو سب نے اس انداز میں سر ہلا دیے جیسے اس کی بات کی تائید کر رہے ہوں۔ لیکن چیف نے یہ کام خصوصی طور پر عمران صاحب کے ذمے کیوں لگایا؟ وہ یہ آلہ ہمیں کسی اور ذریعے سے بھی تو بھجوا سکتے تھے، صالحہ نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ عمران خود ہی ایسے موقعوں پر سامنے آ جاتا ہے، اس نے خود چیف سے کہا ہوگا کہ یہ کام وہ کر لے گا اور چیف مان گیا ہوگا، جولیا نے کہا۔ کیپٹن شکیل خاموش بیٹھا ہے۔ کیا بات ہے کیپٹن شکیل؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا آلہ ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ سمجھ میں آیا؟ تم تو عمران کا ذہن اس انداز میں پڑھ لیتے ہو کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے، صفدر نے کہا۔ عمران صاحب سے بات ہو تب تو ان کا ذہن پڑھا جائے نا، ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ البتہ میرا خیال ہے کہ یہ آلات یقیناً ریز پر مشتمل ہوں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ریز؟ کس قسم کی ریز؟ تقریباً سب نے ہی چونک کر کہا۔ اب تو ایسی بھی ریز ایجاد ہو گئی ہیں جو سلیمانی ٹوپی والا کردار ادا کرتی ہیں، یعنی جس چیز پر ریز ڈال دو وہ چیز انسانی آنکھ سے ہی اوجھل ہو جاتی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو سارا نظام ہی نہ درہم برہم ہو جائے، صفدر نے کہا۔ ہونے کو تو کیا نہیں ہو سکتا، انسان تو ویسے بھی نئے سے نئے انکشافات کے میدان میں بگٹٹ دوڑ رہا ہے۔ روزانہ نئے سے نئے انکشاف، نئی سے نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں۔ روسیہ کی ایک یونیورسٹی میں
نئی ریز پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریز جانداروں کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ جن پر ریز ڈال دی جائیں وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پر کام باقاعدہ ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسی ریز ایجاد ہو بھی جائیں گی۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ من کے مسمی علی عمران ولد سر عبد الرحمان MSc DSc آکسن، لیکن پلیز یہ ڈگریاں میری ہیں، سر عبد الرحمان کی نہیں۔ البتہ ان کے پاس مجھ سے بھی بڑی ڈگری ہے، مطلب ہے کہ وہ میرے ڈیڈی ہیں۔ عمران کی آواز سنائی دی۔ جولیا نے شاید لاؤڈر کا بٹن مستقل طور پر پریس کر رکھا تھا، اس لیے عمران کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہم سب تمہارے منتظر ہیں، یہاں بیٹھے سوکھ رہے ہیں اور تم اپنی ڈگریاں گنوانے میں مصروف ہو۔ جلدی آؤ، فوراً پہنچو، جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ارے اس قدر زور سے مت بولو، میرے فون کے تار جھنجھنا رہے ہیں اور ان کے جھنجھنانے سے کمرے میں باقاعدہ میوزک بج رہا ہے، جھن جھنا جھن۔ لیکن تم سب میرا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کیا خون چاہیے؟ عمران نے کہا۔ خون؟ کیوں؟ مجھے خون کیوں چاہیے؟ کیا احمقوں کسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو؟ نان سینس، جولیا نے اور زیادہ غصے والے لہجے میں کہا۔ پھر چوری تو تم نے بنا ہی رکھی ہوگی، عمران نے جواب دیا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر وہی فضولیات، کیسا خون اور کیسی چوری؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا نے اس بار جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے وہ کیا کہتے ہیں کہ خون دینے والے مجنو اور ہوتے ہیں اور چوری کھانے والے مجنو اور ہوتے ہیں۔ خون تمہیں چاہیے نہیں تو پھر تمہارے پاس آ کر چوری ہی کھائی جا سکتی ہے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ تم سے تو بات کرنا ہی عذاب ہے، یہ لو صفدر سے بات کرو، جولیا نے اور زیادہ جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس نے ریسیور سامنے بیٹھے ہوئے صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ عمران صاحب، ہم سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ چیف نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کوئی جدید آلہ دیں گے اور ہم سب بیٹھے یہی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کون سا آلہ ہو سکتا ہے۔ صفدر نے کہا۔ آلہ مقبر السود کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے کہا تو صفدر کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب افراد بے اختیار اچھل پڑے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آلہ مقبر السود، یہ کیا ہوتا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، اس میں کون سا لفظ مشکل ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ آلہ تم خود کہہ رہے ہو۔ مقبر اور سود دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ مقبر کا مطلب ہے بلند کرنے والا اور سود کا مطلب ہے آواز۔ سو اس کا مطلب ہوا کہ ایسا آلہ جو آواز کو بلند کر دے، جسے ہم لاؤڈ سپیکر کہہ سکتے ہیں۔ عمران نے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ سیدھی طرح لاؤڈ سپیکر ہی کہہ دیتے، اتنا مشکل لفظ کیوں بولا آپ نے؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں بولا، یہ سرکاری ادارے کی طرف سے ترجمہ کیا گیا ہے لاؤڈ سپیکر کا۔ تم نے آلہ کہا تو میں نے کہہ دیا، اب لاؤڈ سپیکر کے ساتھ تو آلہ استعمال نہیں ہوتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ ہمیں لاؤڈ سپیکر دینے آ رہے ہیں؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ چیف نے شاید تمہاری فراغت کا حل یہی سوچا ہے، عمران نے کہا۔ فراغت کا حل؟ کیا مطلب؟ صفدر نے اس بار سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں خود ہی شکوہ رہتا ہے کہ تمہارے پاس کام نہیں ہے، تم فارغ بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گئے ہو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن ہماری فراغت کا لاؤڈ سپیکر سے کیا تعلق؟ صفدر نے کہا۔ لاؤڈ سپیکر نہیں، آلہ مقبر الصوت کہو، کیونکہ تمہارے چیف نے لفظ آلہ استعمال کیا ہے۔ بہرحال چیف نے شاید یہ سوچا ہے کہ تم سب کو ایک ایک آلہ مقبر الصوت دے دیا جائے تاکہ تم ہاتھ ریڈیو پر سامان رکھ کر آلہ مقبر الصوت سے اس مال کی خوبیاں بیان کرتے رہو، جیسے عام طور پر خارش کی دوا یا چوہے مار گولیاں فروخت کرنے والے آلہ مقبر الصوت کے ذریعے اس کی خوبیاں بیان کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مس جولیا صحیح کہتی ہیں، آپ کے ساتھ تو واقعی بات نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو چوہے مار گولیاں بیچنے والا بنا دیا، صفدر نے مصنوعی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے تم چوہے مار گولیاں بیچنے والوں کو حقیر سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے پورے ملک کے محسن ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ چوہوں سے طاعون کی وبا پھیلتی ہے اور یہ اس قدر خوفناک وبا ہوتی ہے کہ آنن فانن لاکھوں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر خالی ہو جاتے ہیں۔ وہ تو شکر کرو کہ سائنس ترقی کر گئی ہے اور چوہے مار گولیاں ایجاد ہو گئی ہیں اور چوہوں کی کثرت نہیں رہی اور انسانیت اس خوفناک وبا کا شکار ہونے سے بچ گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ انسانیت کے محسن حقیر ہوتے ہیں، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی بات سن کر واقعی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ چوہے مار گولیاں فروخت کرنے والے انسانیت کے محسن ہیں،
لیکن یہ خارش کی مقامی دوا بیچنے والے یہ کون ہیں؟ صفدر نے کہا۔ خارش نہ صرف موذی مرض ہے بلکہ اچھے بھلے سنجیدہ انسان کو ناچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب دیکھو، خدا نہ خواستہ تمہیں خارش ہو جائے اور نزدیک کھڑا کوئی ڈاکٹر بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تم سڑک پر ناچتے پھرو گے اور کپڑے پھاڑ کر ناچتے پھرو گے۔ ایسی صورت میں مقامی دوا ہی کام آ سکتی ہے نا۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہم بہرحال آپ کے انتظار میں ہیں، اب چاہے آپ اعلی مقبر الصوت لے آئیں یا خارش کی دوا، صفدر نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب بات سے بات ایسے نکالتے ہیں کہ ان سے اس معاملے میں مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، نعمانی نے کہا۔ بعض لوگ صرف فضول باتیں کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب پر تمہارا یہ کول فٹ نہیں آتا، وہ باتیں بھی کرنا جانتے ہیں اور کام بھی، صالحہ نے کہا۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ عمران صاحب تو مجھے آتے دکھائی نہیں دیتے، کیوں نہ چیف سے بات کی جائے؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، چیف ناراض بھی ہو سکتے ہیں، جولیا نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایک کپ چائے اور پلوا دو، صفدر نے کہا تو جولیا مسکراتی ہوئی اٹھی۔ آؤ صالحہ، تم بھی آ جاؤ، چلو کچھ دھیان تو بٹے گا، جولیا نے صالحہ سے کہا تو صالحہ بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ پھر وہ سب چائے پی کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب اعلی مقبر الصوت سمیت آ گئے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عمران ہی کھڑا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا منتظرین آلات کشاورزی، عمران نے کہا۔ آلات کشاورزی یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی نہ جانے کہاں کہاں سے لفظ نکال لیتے ہیں، صفدر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا تو عمران اندر داخل ہوا لیکن اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ آپ وہ آلات نہیں لائے؟ صفدر نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ آلات کشاورزی کے لیے تمہیں شہر سے باہر جانا پڑے گا، عمران نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ عمران صاحب، وہ آلات کہاں ہیں جن کے لیے چیف نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ صفدر نے بھی یہی پوچھا ہے۔ پہلے صفدر نے آلہ کہا تو میں نے اسے بتا دیا کہ اعلی مقبر الصوت لانا پڑے گا۔ اب اس نے بھی اور تم نے بھی آلات کہا ہے تو آلات کشاورزی کے لیے ہمیں شہر سے باہر دیہات میں جانا پڑے گا، یہاں اس فلیٹ میں تو وہ آ نہیں سکتے، عمران نے کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، دیہات کا یہاں سے کیا تعلق؟ صفدر نے کہا۔ یہاں کا واقعی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دیہات سے تو اس کا بنیادی تعلق ہے۔ آلات کشاورزی کا مطلب ہے کسانوں کے آلات، جیسے ہل وغیرہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے انہیں دیکھنے کے لیے آپ سب کو دیہات میں جانا پڑے گا۔ البتہ یہاں آلات نقب زنی لائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پولیس بھی پہنچ جائے گی۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ اس شخص نے کووں کا مغز کھایا ہوا ہے، نان سٹاپ بولتا ہے، تنویر نے بڑے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوے بہت بولتے ہیں اور الو خاموش رہتے ہیں؟ عمران نے بغیر برا منائے جواب دیا تو سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، پھر مس جولیا سے کہا جائے کہ وہ چیف سے بات کریں کہ آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی آلات نہیں، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ بے شک جولیا بات کر لے، پہلے بھی کرتی رہتی ہے، اس میں برا منانے کی کیا بات ہے؟ جولیا ڈپٹی چیف ہے اور ایکس2 چیف، اب چیف اور ڈپٹی چیف میں تو بات ہوتی رہنی چاہیے نا۔ ویسے بھی آج کل سیل فون کمپنیوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ پوری قوم سارا دن اور ساری رات بس بولتی ہی رہے، حتیٰ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تنویر جیسا خاموش آدمی بھی گھنٹوں بولتا رہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ وہ کسی دن گونگوں کے لیے بھی کوئی سیل فون ایجاد کر لیں گے اور گونگے اپنی مخصوص زبان میں جو کچھ بولیں گے انہیں سیل فون کے اندر موجود مشینری الفاظ میں بدل کر دوسروں کو سنوا دے گی۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ یا اللہ، تو اس کی زبان کو بریک عنایت کر دے، جولیا نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے سے انداز میں کہا۔ مطلب ہے کہ میں میرج ہال بک کروا لوں اور شادی کارڈ چھپوا لوں، کیونکہ مرد کی زبان کو بریک شادی کے بعد ہی لگتی ہے اور ایسی لگتی ہے کہ پھر اسے بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے بچوں کی طرح باقاعدہ پچکارنا پڑتا ہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا مس جولیا، چائے کا بے حد شکریہ، اب ہمیں اجازت دیں، ہم نے 4 سٹارز کے ایک معاملے میں تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنی ہے، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا اور صدیقی کے ساتھ ہی نعمانی، چوہان اور خاور بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے ارے بیٹھو، سٹارز کی بھاگ دوڑ سے بیچارے نجومی پریشان ہو جاتے ہیں، اور نجومی پریشان ہو جائیں تو ایسی ایسی پیشین گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئندہ سال بھی سورج مشرق سے ہی طلوع ہوگا اور آئندہ سال بھی کوے کائیں کائیں کریں گے اور الو خاموش رہیں گے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ مس جولیا،
ہمیں بھی اجازت دیں، صفدر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے مطلب ہے کہ باقاعدہ یونین بنا لی ہے تم سب نے مجھ غریب اور مفلس آدمی کے خلاف؟ بہرحال بیٹھو، آج کا دن واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے انقلابی دن ہے، اور تمہارے چیف نے سروس اور مجھے باقاعدہ دھمکیاں دے دے کر اس انقلاب کی راہ ہموار کی ہے۔ عمران نے کہا تو نہ صرف سب بیٹھ گئے بلکہ سب کے چہروں پر انتہائی تجسس کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سیل فون نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ ہے وہ انقلابی پرزہ جس کے لیے سرداور نے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں اور میں نے نہ جانے کتنے دن سو کر گزارے ہیں۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ واقعی داستان گوئی کا فن جانتے ہیں عمران صاحب۔ ایک سیل فون کے لیے آپ نے نہ جانے کتنے گھنٹے ہمیں تجسس میں رکھا ہوا ہے۔ کیا ہے اس سیل فون میں؟ ایسے سیل فون سے تو دکانیں بھری پڑی ہیں، صفدر نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج تک پوری دنیا کی انتہائی با وسائل تنظیمیں، مجرم تنظیمیں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ٹریس نہیں کر سکیں۔ کیوں نہیں کر سکیں؟ اس لیے کہ تمہارے چیف نے سیٹ اپ ہی ایسا بنایا ہوا ہے، اور اب اگر عام سے سیل فون تمہیں دے دیے جائیں جن پر ہونے والی بات چیت باقاعدہ کمپنی کے مخصوص آفیسز میں ریکارڈ کی جاتی ہے اور انہیں مخصوص وقت تک محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مخصوص ٹریکنگ کے ذریعے اس ٹاور کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جہاں سے بات چیت کے وقت سیل فون سگنل وصول کر رہا ہو، اور پھر مزید کوشش سے ایک سیل فون سے دوسرے سیل فون تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر عام سیل فون تمہیں دے دیے جائیں تو تم سب کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اس لیے تمہارے چیف نے سرداور کو نہ صرف حکم دیا تھا بلکہ بار بار اس پر اصرار بھی کیا تھا کہ ایسے سیل فون تیار کیے جائیں جنہیں کسی صورت بھی ٹریس نہ کیا جا سکے، لیکن وہ عام سیل فون کے طور پر بھی کام کریں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی بیٹریاں ایسی بنائی جائیں کہ انہیں بار بار چارج کرنے کی ضرورت نہ ہو، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجرم واردات کر رہے ہوں اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے اراکین سیل فون اور چارجر اٹھائے وہ جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہوں جہاں سے بیٹری چارج کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساخت میں یہ سیل فون ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کر لوگ چونک پڑیں۔ پھر اگر کسی کا سیل فون کسی مخالف ایجنٹ یا مجرم کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس سے پاک ایشیا کے خلاف یا پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس طرح کی بے شمار اور ہدایات بھی تھیں۔ سرداور نے خود بھی محنت کی اور اپنے قابل ترین سائنسدانوں کو بھی دن رات اس کام پر مامور کیا، اور مجھ جیسے طالب علم کی خدمات عالیہ بھی حاصل کی گئیں، اور پھر مختلف آئیڈیاز پر کام ہوتا رہا، لیکن ان میں موجود خامیوں کی وجہ سے وہ پلان فائنل نہ ہو سکے۔ لیکن اب یہ کام فائنل ہو گیا ہے، اور سامنے میز پر جو سیل فون موجود ہے اسے تم ایک شاہکار ہی کہہ سکتے ہو، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا خوبیاں ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ خوبیاں کیا ہونی ہیں، عام سا سیل فون ہے جو بازار میں دکانوں پر عام ملتا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو سب اس طرح عمران کو دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ عمران کا ذہنی توازن درست نہیں رہا۔ میرا منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں سچ کہتا ہوں، اگر خصوصی سیل فون بنایا جاتا اور وہ تم سے گم ہو جاتا تو پھر کیا کیا جاتا؟ پھر سائنسدان نئے سرے سے سیل فون بنانا شروع کر دیتے؟ نہیں، یہ عام سا سیل فون ہے، اس میں سیل کمپنی کی ہی سم ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ یہ فون آ جائے تو وہ اسے اچھی طرح چیک کرنے کے باوجود اس کی کوئی خصوصیت تلاش نہیں کر سکے گا، لیکن یہ سارا کھیل سگنلز کا ہے۔ اس سیل فون پر ایک مخصوص نمبر پریس ہوتے ہیں، اس سیل فون کا رابطہ پاک ایشیا کے ایک مواصلاتی خلائی سیارے میں موجود خصوصی مشینری کے ساتھ ہو جائے گا، اور سگنل پوری دنیا میں کیچ کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ کے تحت خلا میں موجود تمام ملکوں کے مواصلاتی سیارے ایک مخصوص رینج میں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، اس لیے پوری دنیا میں اسے آسانی اور سہولت سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا نمبر دوسرے سیل پر ڈسپلے نہیں ہوگا تو یہی سمجھا جائے گا کہ جیسے پبلک کال آفس، مطلب ہے پی سی او کے فون کا نمبر دوسرے فون پر ڈسپلے نہیں ہوتا، اس لیے جب اس کا نمبر ڈسپلے نہیں ہوگا تو یہی سمجھا جائے گا کہ کسی پی سی او سے کال کی جا رہی ہے۔ اس میں ہونے والی بات چیت نہ ٹیپ ہو سکے گی اور نہ ہی کسی طرح ٹریکنگ کر کے اس سیل فون تک پہنچا جا سکے گا، اور جب چاہو اس کا ایک بٹن دبا کر خصوصی سیل فون کے بجائے عام سیل فون بنا لیا جائے، کیونکہ جب مخصوص نمبر پریس ہوگا تو یہ خصوصی سیل فون کی حیثیت اختیار کر لے گا، ورنہ عام سا سیل فون ہوگا جیسے دکانوں پر عام فروخت ہو رہے ہیں۔ پھر اس کا نمبر دوسرے سیل فون پر ڈسپلے بھی ہوگا، اس پر ہونے والی بات چیت بھی کمپنی کے پاس ریکارڈ ہو سکتی ہے اور ٹریکنگ کے ذریعے اس تک پہنچا بھی جا سکتا ہے۔
ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اسے مسلسل خلائی سیارے کے ساتھ لنکڈ نہیں رکھا جا سکتا، ورنہ اس کی بیٹری چند گھنٹوں میں بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور اس انداز میں ختم ہوگی کہ اسے ریچارج بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ اس لیے عام حالات میں اسے عام فون کے طور پر استعمال کیا جائے، لیکن مخصوص حالات میں ضرورت پڑنے پر اسے خصوصی فون کے طور پر استعمال کیا جائے، اور وہ نمبر ہے 3 بار 0، یعنی 000۔ جیسے ہی 000 پریس کیا جائے یہ اسپیشل فون بن جائے گا، اور اس کی سکرین پر کونے میں 000 لکھا صاف نظر آنے لگ جائے گا، اور جب اسے عام فون پر تبدیل کرنا ہو تو پھر 111 پریس کر دیں، پھر سکرین پر 000 غائب ہو جائے گا اور یہ عام سیل فون بن جائے گا۔ عمران نے کسی تجربہ کار سیل مین کی طرح میز پر پڑے سیل فون کی خوبیاں گنواتے ہوئے کہا، عمران صاحب اس کی بیٹری کا کیا ہوگا، کس طرح اور کتنی بار چارج ہوگی اور کیسے؟ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹری اور اس کی چارجنگ بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ اگر اس میں مخصوص بیٹری ڈالی جاتی تو پھر ہر بار اس کے گم ہونے یا چوری ہو جانے پر خصوصی بیٹری ڈالنا پڑتی، اور پھر یہ عام سیل فون نہیں بلکہ اسپیشل فون بن جاتا۔ اس لیے بہت سوچ بچار کے بعد اور بے شمار تجربات کے بعد اس کا ایک سادہ سا حل نکال لیا گیا، اور وہ یہ کہ جب بھی اسے خصوصی سیل فون کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اس کی بیٹری خود بخود انتہائی تیز رفتاری سے فل چارج ہو جائے گی، اور فل چارج بیٹری 48 گھنٹے تک مسلسل ٹاک ٹائم کے بعد ہی ختم ہوگی، اور اسے دوبارہ خصوصی سیل فون بنا کر چارج کرنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس قدر طویل بات صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اس لیے تمہیں بیٹری کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ حیرت ہے عمران صاحب، ہمارے ذہنوں میں یہ عملی مشکلات آئی ہی نہیں تھی، بلکہ ہم اکثر آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور ہم ابھی تک پبلک فون بوتھ تلاش کرتے رہتے ہیں اور ٹرانسمیٹروں کا استعمال کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن آج آپ نے جس طرح سے تفصیلی بات کی ہے تو ہمیں احساس ہوا ہے کہ اصل مسئلہ ہمارا تحفظ تھا۔ صدیقی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے عمران صاحب کہ اس فون کی طرح اس کی تیاری میں آپ کا حصہ سب سے زیادہ ہوگا۔ عام سائنسدانوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات اٹھ ہی نہیں سکتے، صفدر نے کہا۔ اب کیا کہوں، اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اگر جولیا مجھے میاں مٹھو کہہ دے تو میری ساری محنت وصول ہو جائے گی، عمران نے کہا تو سب ساتھی بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دوں کہ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے یا نہیں، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا تو کمرہ ایک بار پھر کہوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب یہ ایک فون کیوں ہے، ہم سب کو یہ فون چاہیے، صالحہ نے کہا۔ یہ فون میرے گاڑے خون اور پتلے پسینے کی کمائی سے خریدا گیا ہے، آپ کو میں نے تفصیل بتا دی ہے، آپ اپنی مرضی کے سیل فون خریدیں اور جب چاہیں اسے خصوصی فون بنا لیں اور جب چاہیں اسے عام فون بنا لیں، جس کمپنی کی چاہیں سم استعمال کریں، اور اگر گم ہو جائے تو دوسری خرید لیں، عمران نے کہا تو سب کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے۔ سیاہ رنگ کی سیڈان کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ یورپی ملک پولینڈ کی دارالحکومت کارسا کا معروف علاقہ تھا، اور سڑک پر کاروں کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد اور چوڑے چہرے کا مالک مقامی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال بھی گہرے سرخ تھے اور چھوٹی چھوٹی مونچھوں کا رنگ بھی گہرا سرخ تھا۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، گہرے سرخ رنگ کی شرٹ پر اس نے گہرے زرد رنگ کی ٹائی باندھی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ کوئی کھلاڑی دکھائی دے رہا تھا۔ کار میں میوزک بج رہا تھا کیونکہ میوزک کی تال پر اس کی انگلیاں بھی کار کے اسٹیئرنگ پر تال دے رہی تھی۔ نوجوان اس میوزک سے پوری طرح محظوظ ہو رہا تھا کیونکہ میوزک کی تال پر اس کی انگلیاں بھی چل رہی تھی، لیکن میوزک کی آواز خاصی مدھم تھی۔ پھر اس نے کار کی رفتار کم کر کے اسے سائیڈ لائن پر لے جانے کا اشارہ دینا شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ مین لائن سے نکل کر سائیڈ لائن پر آ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سائیڈ لائن سے قصبے کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گیا۔ یہ سڑک نسبتاً سنسان تھی، اکا دکا کاریں آ جا رہی تھی۔ یہ انڈسٹریل ایریا تھا، اس لیے سڑک پر دونوں اطراف میں ہر قسم کی انڈسٹری کی فیکٹریاں نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک بڑے سے بند پھاٹک کے سامنے رک گئی۔ اس پھاٹک کی سائڈ پر ایک بڑا سا بورڈ موجود تھا جس پر اسٹار کیمیکلز کا نام لکھا ہوا تھا۔ نوجوان نے ہارن دیا تو پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح دربان باہر آ گیا۔ وہ کار کے قریب آیا تو کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود آدمی نے جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کوڈ، دربان نے غور سے کارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ریڈ پیڈ
اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ یہیں انتظار کریں۔ دربان نے کہا اور کارڈ لیے واپس مڑ کر پھاٹک کی کھلی کھڑکی سے اندر چلا گیا، جبکہ اس کے اندر جاتے ہی کھڑکی بند ہو گئی۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد چھوٹی کھڑکی کھلی اور وہی دربان واپس باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کارڈ موجود تھا۔ میں پھاٹک کھول رہا ہوں، آپ اندر آ جائیں، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، دربان نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا اور کارڈ کار میں سوار آدمی کو دے کر واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھل گیا اور اس سرخ بالوں والے نے کار آگے بڑھا دی۔ پھاٹک کے ساتھ ہی ایک طرف گارڈ روم موجود تھا جہاں 4-5 مسلح دربان موجود تھے۔ ایک سائڈ پر وسیع و عریض پارکنگ نظر آ رہی تھی جہاں 10-12 مختلف رنگوں اور ماڈلز کی کاریں موجود تھیں۔ ایک طرف خاصی بڑی عمارت تھی جس پر آفس کا بورڈ دور سے ہی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سرخ بالوں والے نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر کار سے اتر کر اس نے کار کو لاک کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آفس کے ایک چھوٹے سے ہال میں داخل ہو کر وہ ایک کونے میں موجود لیڈی سیکرٹری کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے وہی کارڈ جو اس نے دربان کو دیا تھا جیب سے نکال کر اس لیڈی سیکرٹری کے سامنے رکھ دیا۔ کوڈ؟ لیڈی سیکرٹری نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ریڈ پیڈ، اس آدمی نے جواب دیا تو لڑکی دھیرے سے مسکرا دی۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سٹار 3 میں، لڑکی نے کہا تو اس نوجوان نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا کارڈ اور لڑکی کا دیا ہوا کارڈ دونوں اٹھائے اور ایک راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک لفٹ میں داخل ہو کر اس کا 3 نمبر پریس کر چکا تھا۔ لفٹ تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئی۔ پھر تیسری منزل پر لفٹ رک گئی تو وہ نوجوان دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ یہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے دونوں اطراف میں کمروں کے دروازے تھے لیکن تمام دروازے بند تھے۔ نوجوان اس دروازے کے سامنے رک گیا جس کے اوپر سنہرے رنگ کا ایک سٹار بنا ہوا تھا۔ اس نے لڑکی کا دیا ہوا کارڈ جیب سے نکال کر دروازے کی باریک درز میں ڈال دیا۔ چند لمحوں کے بعد کھٹاک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ سامنے ایک راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ سرخ بالوں والا نوجوان اندر داخل ہوا اور جب دوسرے دروازے کے سامنے پہنچا تو اس کے عقب میں پہلا کھلا ہوا دروازہ خود بخود بند ہوا۔ اس دروازے کی سائڈ پر دیوار کے ساتھ ایک فون ہک سے لٹکا ہوا تھا۔ سرخ بالوں والوں نے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس پر موجود 3 نمبر کو پریس کر دیا۔ کوڈ؟ ریسیور سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ریڈ پیڈ، نوجوان نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا تو سرخ بالوں والے نے ریسیور واپس ہک سے لٹکایا اور چند لمحوں کے بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سرخ بالوں والا اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا لیکن آفس خالی تھا۔ وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کے عقب میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چھت سے روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور پھر سائڈ کی دیوار درمیان سے کٹ کر دونوں اطراف میں سمٹتی چلی گئی اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کا سر بالوں سے یکسر بے نیاز تھا اور اس کے چہرے پر نظر کی اینک موجود تھی اندر داخل ہوا۔ بیٹھو، آنے والے نے سرد لہجے میں کہا اور خود وہ میز کی دوسری طرف موجود اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد سرخ بالوں والا نوجوان بھی مؤدبانہ انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادھیڑ عمر آدمی نے میز کی دراز کھول کر ایک فائل نکالی اور اسے سامنے میز پر رکھ کر کھولا اور چند لمحوں تک اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس کی نظریں اٹھ گئیں۔ تمہارا نام سوبرز ہے اور تمہارا تعلق گوگین ایجنسی سے ہے، ادھیڑ عمر نے کہا۔ یس سر، سرخ بالوں والے نے جس کا نام سوبرز تھا مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ گوگین ایجنسی کے چیف نے تمہاری کارکردگی کی بے حد تعریف کی ہے۔ کب سے کام کر رہے ہو؟ ادھیڑ عمر نے کہا۔ گزشتہ 8 سالوں سے باس، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کبھی ایشیا گئے ہو؟ باس نے پوچھا۔ یس سر، میں نے ایشیا کے ایک بڑے ملک کافرستان میں 2 سال گزارے ہیں۔ مجھے وہاں کی زبان بھی آتی ہے اور وہاں کے رسم و رواج سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں اور وہاں کی زیر زمین دنیا کے چند با اثر افراد بھی میرے دوست ہیں، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، کبھی پاک ایشیا بھی گئے ہو؟ ادھیڑ عمر نے اس بار تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ صرف چند روز کے لیے باس، سوبرز نے جواب دیا۔ وہاں کی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ باس نے پوچھا۔ صرف سنی سنائی باتیں، عملی طور پر اس سے کبھی سابقہ نہیں پڑا، سوبرز نے جواب دیا۔ ہمیں ایک انتہائی اہم مشن کے لیے وہاں ایک ایسے ایجنٹ کی ضرورت ہے جو کام انتہائی برق رفتاری سے کرتا ہو، بے حد ذہین ہو، اور اس کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ کیا تم ان شرائط پر پورا اترتے ہو؟ باس نے کہا۔
یس باس، آپ حکم دیجئے، فوری تعمیل ہوگی، سوبرز نے بڑے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، باس نے کہا، اور پھر دراز کھول کر اس میں سے ایک فائل نکال کر اس نے سوبرز کے آگے رکھ دی۔ اسے پڑھ لو، پھر بات ہوگی، باس نے کہا تو سوبرز نے فائل کھولی۔ فائل میں 4 صفحات تھے۔ سوبرز خاموش بیٹھا فائل پڑھتا رہا۔ جب اس نے چاروں صفحات پڑھ لیے تو اس نے فائل بند کر دی۔ اس فائل میں تفصیلات تو نہیں ہے، صرف اتنا درج ہے کہ پاک ایشیا نے اپنے ایک صوبے کی ساحلی پٹی کو بندرگاہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق اس ساحلی پٹی کے ساتھ سمندر کے نیچے وینائن نامی پتھروں سے بنی ہوئی بہت بڑی چٹانیں ہیں۔ وینائن پتھر کو توڑنے کے لیے کوئی بارود کام نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انتہائی طاقتور لیزر شعاعیں اس کو توڑ سکتی ہیں، لیکن پاک ایشیا کے ایک سائنسدان ڈاکٹر احمد نے ایسی شعاعیں ایجاد کر لی ہیں جو ایسی چٹانوں کو آسانی سے توڑ سکتی ہیں۔ اس ایجاد کو اینٹی وینائن ریز کہا جا رہا ہے۔ ابھی اس کا تجربہ لیبارٹری میں ہوا ہے، لیکن اسے مزید طاقتور اور وسیع رینج میں استعمال کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور بس، سوبرز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ بے حد اہم ایجاد ہے، ایک انقلابی ایجاد، کیونکہ دنیا کے بہت سے سمندروں میں ساحلوں کے ساتھ ساتھ ایسی چٹانیں بکثرت موجود ہیں جنہیں آج تک توڑا نہیں جا سکا، اور اس طرح بے شمار ممالک اپنے ساحلوں سے تجارتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے ملک پولینڈ کی ایک طویل ساحلی پٹی بحیرہ بالٹک میں ہے، لیکن ہماری بندرگاہ ایک محدود علاقے میں ہے۔ اگر یہ اینٹی وینائن ریز، جنہیں کوڈ میں AW ریز کہا جا رہا ہے، اس کا فارمولہ ہمیں مل جائے تو ہم اس سے اپنے ساحلوں کے ساتھ موجود تمام طویل علاقے پر بندرگاہیں قائم کر کے اپنی تجارت کو 100 گنا بڑھا سکتے ہیں، باس نے کہا۔ یس باس، تو کیا ہم نے اس فارمولے کو وہاں سے اڑانا ہے؟ سوبرز نے کہا۔ نہ صرف فارمولہ اڑانا ہے، بلکہ اس سائنسدان ڈاکٹر احمد کو بھی ہلاک کرنا ہے، اور اس لیبارٹری کو بھی تباہ کر دینا ہے، تاکہ یہ فارمولہ صرف پولینڈ کی ملکیت ہی رہ جائے، اور پھر ہم اس فارمولے کو اپنے ملک کے لیے استعمال کر کے اور ان ریز کو تیار کر کے انہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو خطیر معاوضے پر فروخت کریں گے۔ اس طرح پولینڈ انتہائی دولت مند ملک بن جائے گا، باس نے کہا۔ یس باس، لیکن اس لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ سوبرز نے پوچھا۔ ہم نے پاک ایشیا میں ایک گروپ کے ذریعے اس بارے میں حتمی تفصیلات معلوم کی ہیں، اور یہ لیبارٹری پاک ایشیا کے دارالحکومت کی ایک نجی کوٹھی کے نیچے تہہ خانے میں بنائی گئی ہے تاکہ اسے خفیہ رکھا جا سکے، لیکن اس کی حفاظت کا خاصا طاقتور سائنسی نظام بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس کوٹھی میں اوپر ڈاکٹر احمد کی رہائش ہے، جہاں وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس لیبارٹری کو جو راستہ ہے وہ اس کوٹھی سے نہیں جاتا، بلکہ اس سے ملحقہ عقبی کوٹھی سے جاتا ہے، جہاں ملٹری انٹیلیجنس کا پہرا ہے۔ ڈاکٹر احمد کو بھی عقبی کوٹھی کے ذریعے ہی لیبارٹری میں جانا پڑتا ہے، اور اس عقبی کوٹھی میں بھی انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، باس نے کہا۔ سر، ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو، سوبرز نے کہا تو ادھیڑ عمر باس چونک پڑا۔ یس، باس نے کہا۔ سر، آپ نے براہ راست اپنی سرکاری ایجنسی کو اس کام کے لیے تعینات نہیں کیا، بلکہ صرف یورپ تک محدود گوگین ایجنسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ سوبرز نے پوچھا۔ ہاں، اس کی خاص وجہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس فارمولے کے پیچھے آئے گی، اور اگر ہم براہ راست وہاں کام کرتے ہیں تو وہ لوگ پولینڈ کی سرکاری ایجنسی وان ایجنسی کے خلاف کام کرتے، لیکن اب اگر انہیں معلوم ہو بھی گیا تو وہ بجائے وان ایجنسی کے پیچھے آنے کے گوگین ایجنسی کے پیچھے جائیں گے، اور گوگین ایجنسی آسانی سے ان کا خاتمہ کر دے گی، اور اگر نہ بھی کر سکی تو وہ آپس میں ہی الجھتے رہیں گے، جبکہ فارمولہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ اور ہاں، ایک بات اور بھی، کہ اس مشن کی کامیابی کے بعد تمہیں وان ایجنسی کے سپر ایجنٹ کا عہدہ دیا جائے گا۔ تمہارے چیف سے یہ بات طے ہو گئی ہے، باس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تو سوبرز کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا، کیونکہ خصوصی سرکاری ایجنسی میں شامل ہونا ہی اس کے لیے اعزاز تھا، جبکہ اسے سپر ایجنٹ کا عہدہ بھی دیا جا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ پولینڈ اور یورپ کا اہم ترین ایجنٹ بن جائے گا۔ تھینک یو سر، ویسے یہ مشن کامیاب رہے گا، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں، سوبرز نے کہا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ کامیاب رہے گا، کیونکہ تم نے اور تمہارے سیکشن نے اس سے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن اصل مسئلہ اور ہے کہ تم نے اپنے پیچھے کوئی کلیو نہیں چھوڑنا۔ انہیں کسی صورت یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ لیبارٹری کس نے تباہ کی ہے، سائنسدان کو کس نے ہلاک کیا ہے، اور فارمولہ لے جایا گیا ہے تو کہاں ہے، باس نے کہا۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا، لیکن اس فارمولے کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ سوبرز نے کہا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر احمد جو ریسرچ کرتا ہے اسے باقاعدہ ایک فلاپی میں محفوظ کرتا رہتا ہے،
اور اس فلاپی میں پوری تحقیقات بمائے فارمولا موجود ہوں گی، اس لیے یقیناً اس لیبارٹری کے کسی خفیہ سیف میں یا فلاپیز میں رکھی جاتی ہوں گی۔ ڈاکٹر احمد سے اس بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے اور پھر اسے چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس فلاپی کی ہیڈنگ AWR یا AW ریز ہوں گی، باس نے کہا۔ اوکے سر، اس گروپ کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں جس نے وہاں ساتھ دینا ہے؟ سوبرز نے کہا۔ وہاں فائن کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ایک یورپی رینالڈ ہے، تم نے اس سے ملنا ہے، اسے تمہارے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ تم نے ریڈ پیڈ کا کوڈ استعمال کرنا ہے، لیکن تم نے اپنے بال ریڈ کلر میں نہیں رکھنے، یہ ضروری ہے ورنہ وہاں تم لوگوں کو یاد رہ جاؤ گے، باس نے کہا۔ یس باس، سوبرز نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ فائل تم یہیں چھوڑ جاؤ گے اور جس قدر ہو احتیاط سے کام لینا، لیکن جس قدر جلد یہ کام ہو سکے کرنا ہے۔ اپنے ساتھ زیادہ آدمی نہ لے جانا، رینالڈ گروپ کے ذریعے تمہیں ہر قسم کی امداد مل جائے گی، باس نے کہا۔ یس سر، میں اپنے ساتھ صرف کرسیا کو لے کر جاؤں گا اور بس، سوبرز نے اپنی اسسٹنٹ کرسیا کا نام لیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، اب تم جا سکتے ہو، باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شاید میز کی سائڈ پر موجود کوئی بٹن دبایا تو سوبرز کے عقب میں دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔